عمران خان سے آج بھی ملاقاتوں کا دن تھا. اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کو پہنچنا تھا, لیکن نہ یہ پہنچ پائی, نہ اور کارکنان اتنی زیادہ تعداد میں جا سکے, کیونکہ آج سختی پہلے سے زیادہ تھی. کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں, 15 کے قریب لوگوں کو حراست میں لیا گیا, اور جو بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, یہ کچھ لوگ گئے تھے, وہ بھی مایوس لوٹ آئے, کیونکہ سب کو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسی کمیونیکیشن ہو کہ آج کسی ایک کی ملاقات ہو جائے, لیکن یہ ملاقات نہیں ہو سکی. اوپر سے جو میڈیکل رپورٹ وہاں اڈیالہ جیل میں تیار کی گئی ہے, اس کو پی ٹی آئی نے کہیں نہ کہیں انڈورس بھی کر دیا ہے, اور خود اپنے لوگوں کو بتایا ہے کہ عمران خان کی صحت بہتر ہے. تو تھوڑے سے ایسا لگا کہ سارے لوگ ریلیکس ہونا شروع ہو گئے. وہ جو پریشر ایک دم سے بلڈ ہو رہا تھا حکومت کی طرف, وہ واپس حکومت نے شفٹ کر دیا پی ٹی آئی کی طرف آج محسن نقوی کی پریس کانفرنس کے بعد. لیکن یہ T20 میچ کی طرح چل رہا ہے, کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو جوابی رد عمل آیا علیمہ خان کی جانب سے, اور پلس جو میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں بشریٰ بی بی کی فیملی کی جانب سے, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے شکایت ابھی بھی کی ہے کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے, یا وہ مسئلہ جو ہے وہ برقرار ہے. جو بشریٰ بی بی کی بہن ہے, انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے بتایا کہ جو آج جیل میں ملاقات ہوئی, اس میں یہ پتہ چلا کہ عمران خان نے تکلیف کا اظہار کیا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے, اور کچھ میسیجز علیمہ خان کے لیے بھی بھیجے. اور وہی میسیج علیمہ خان نے پریس کانفرنس میں بتایا. کیا میسیج تھے, ذرا یہ سنیے. عمران خان نے یہی کہہ کے بھیجا ہے کہ میری بہنوں کو کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں, میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ڈاکٹر جو معالج ہیں ان کو میرے تک رسائی دیں. اگر ایرجنسی نہ ہوتی, یہ وہ عمران خان ہے جو یقین کریں ہم عدالتوں میں جا کر عرضیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کو رسائی دیں, لیکن عمران خان کبھی, جو جیل میں میرے خیال میں میڈیا بھی کئی لوگ ہیں جو آتے تھے, ان سے پوچھ لیں. تو عمران خان کی براہ راست ایکسیس نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے 2-3 میسیجز سامنے آئے ہیں. نمبر 1 یہ کہ انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا کہ آنکھ ان کی ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسرا, انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ذاتی معالجین سے ملوائیں. اور تیسرا, انہوں نے کہا کہ جو میڈیکل ٹیسٹ میرے کیے گئے ہیں یا بلڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں, ان کی رپورٹس ابھی تک انہیں نہیں ملی. یہ انہوں نے اظہار کیا ہے. اور پھر یہ میسیجز جو کنوے ہونا شروع ہوئے, پہلے دیکھا ہم نے زلفی بخاری نے اس کے اوپر ٹویٹ کر کے بتایا, پھر علیمہ خان کی یہ پریس کانفرنس. تو اگر عمران خان کی کنڈیشن ویسی ہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل کا دن اہم ہونے والا ہے, کیونکہ کل عمران خان کے بہت سارے کیسز کی سماعت ہے, ان کے وکلا وہاں پر پیش ہوں گے, تو یقیناً اس بارے میں بات چیت ہوگی. پلس پی ٹی آئی میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے, یا ایک طرح سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں ایک ہنگامی درخواست دائر کریں کہ پالیٹکس کو ایک سائڈ پر رکھا جائے, عمران خان کو ان کے ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے. ٹھیک ہے, کہیں حکومت کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے, کہیں پی ٹی آئی کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن اس سارے پروسیس کو اگر نیرو ڈاؤن کر لیا جائے, یا بالکل اس میں اگر ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہو, تو کسی ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر کی جس کے اوپر فیملی کا ٹرسٹ ہو, اس کو ملوانے میں کیا حرج ہے؟ مطلب اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ ان کی فیملی کا ممبر قاسم زمان آ کے مل لے, تو ہی از ناٹ دا ڈاکٹر. تو اگر وہ اپنی طرف سے کسی ڈاکٹر کو ریکمینڈ کر رہے ہیں, تو یہ زیادہ بہتر بات ہے بجائے اس کے کہ فیملی کا بندہ ملے, کوئی فیملی کا ریکمینڈڈ ڈاکٹر ملے. تو اس میں کوئی ایسا وہ بات نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے, یا اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بہنیں تو کسی صورت نہیں مل سکتی, ان کے اوپر تو منع ہے جناب, نہیں جا سکتے. تو وہی باتیں آج علیمہ خان نے بتائیں کہ ہم نے ڈیٹیل سے جو ہمیں میسیجز کنوے ہوئے, ہمیں کہا گیا یہ نہیں مل سکتا, ہم نے کہا چلے اس کی بجائے یہ کر لیں. پھر کہا گیا یہ نہیں مل سکتا, ہم نے کہا چلے اس کی بجائے یہ کر لیں. تو کوآپریشن نظر آ رہی ہے, لیکن دوسرے سائڈ سے کچھ سلوشن اس کا اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. خیر, اس ساری صورتحال میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 2 احتجاج جاری ہیں. ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں, جس کے بارے میں نے پہلے ولاگ میں رپورٹ کیا. دوسرا خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر, جہاں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان دونوں پروٹیسٹ کو کنٹینیو رکھنا ہے, کب تک رکھنا ہے, یا ان کو کسی سٹیج پہ جا کے ختم کرنا ہے, اس بارے میں بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں. ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ کب تک کنٹینیو رہے گا, تو محمود اچکزئی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھرنا جاری ہے. وہ بس اتنا ہی جواب دیتے ہیں کہ جاری ہے, لیکن پارلیمنٹ سے باہر آ کے وہ کوئی اس کو ایگریسو موڈ میں لانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہی آواز اٹھتی رہے. جو سہیل آفریدی کا احتجاج جاری ہے, اس میں بھی کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے, یا کوئی اسٹرینتھ زیادہ نہیں ہے. اگر میں آپ کو فرینکلی کہوں, جو میں نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے احتجاج سے اسلام آباد پولیس جس طرح سے نپٹ سکتی ہے, یا اگر ختم کرنا ہو تو اس کو
ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि ख़त्म नहीं किया गया और कुछ लोगों के साथ ये धरना कंटिन्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत को ना खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जारी धरने से कोई प्रॉब्लम है, ना पार्लियामेंट में जो 15-16 सेनेटर्स या MNAs बैठे हैं उनसे कोई इतना प्रॉब्लम है। हाँ, जो सवाबी इंटरचेंज पे हो रहा है या जो जगह जगहों पर रास्ते बंद किए गए हैं उनसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हमने देखा इस पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर हो गई, वो फिक्स हुई, उसके ऊपर समाअत हुई और यकीनन अदालत की जानिब से और कोई ऑर्डर आ भी नहीं सकता था। यही ऑर्डर आना था कि रास्ते खोल दिए जाए। अदालत ये नहीं कह सकती कि ठीक है रास्ते बंद रखे जाएं, तो उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया कि रास्ते खोले जाएं। और फिर उसके ऊपर जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन जुज़वी तौर पे होना शुरू हुई, उसका इजहार सुहेल आफरीदी साहब ने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि उनके सूबे के जो पुलिस चीफ हैं उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए जो किया उसका इजहार फिर उन्होंने ट्वीट में लिखा हुआ है। तो बहरहाल IG पुलिस जो है किसी भी सूबे का वो वफाकी हुकूमत के मातहत या उनका नुमाइंदा एक तरह से होता है। मातहत तो खैर सूबाई हुकूमत की होता है, लेकिन नुमाइंदा उनका होता है, तो इसको तब्दील करना या बदलना या इसको फारिग करना ये वफाकी हुकूमत ही करती है। सूबाई हुकूमत इसमें अपनी इनपुट दे सकती है लेकिन वो फ़ैसला फ़ौरी नहीं कर सकती। तो इसलिए वज़ीर आला को इन्हीं IG पुलिस के साथ ही चलना है।